ایک جنگل کے باہر ایک پہاڑ کے نیچے ایک شیرنی نمرا اور اس کا بیٹا راجا رہتے تھے۔ شیرنی نمرا اپنے بیٹے راجا سے کہتی، تم اس جنگل سے باہر مت جانا، باہر بہت برے جانور ہیں۔ راجا اپنی ماں کی بات مانتا اور جنگل کے پرندوں اور جانوروں کے ساتھ کھیلتا۔ ایک دن ایک ہاتھی جنگل سے باہر تالاب پر نہانے کے لیے جانے لگا اور راجا کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ میں تالاب پر نہانے جا رہا ہوں۔ راجا کی ماں بولی، نہیں نہیں، راجا نہیں جائے گا، تم جاؤ۔ راجا ہاتھی کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے ناراض ہو کر ایک جگہ چھپ گیا۔ اس نے وہاں ایک تاج دیکھا اور سوچنے لگا، یہاں تو وہ اور اس کی ماں رہتے ہیں، پھر یہ تاج کہاں سے آیا؟ جب اس کی ماں اسے منانے کے لیے آئی تو راجا بولا، ماں یہ تاج کس کا ہے؟ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی ماں بولی، راجا یہ تاج تمہارے بابا شیر دل کا ہے۔ راجا بولا، کیا ماں، میرے بابا وہ کہاں ہے اور یہ تاج ان کے پاس کیوں نہیں ہے اور وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ اس کی ماں نمرا شیرنی روتے ہوئے بولی، تمہارے بابا گڈی جنگل کے راجا تھے، وہ بہت رحم دل اور مل جل کر رہنے والے راجا تھے۔ انہوں نے کبھی کسی جانور پر ظلم نہیں کیا، وہ صرف بیمار اور مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتے تھے۔ ان کا بھائی تمہارا چچا دھوکا شیر بھی وہاں رہتا تھا، وہ اپنے نام کی طرح دھوکے باز تھا۔ وہ ہمیشہ تمہارے بابا سے جھوٹ بولتا اور جنگل کے جانوروں پر ظلم کرتا۔ وہ جنگل پر راج کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تمہارے بابا کو مارنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور ان کے پاس آ کر بولا، جنگل میں ایک چیتے نے حملہ کر دیا ہے، وہ جنگل کے جانوروں کو مار رہا ہے، اس نے میرے بیٹوں کو بھی مار دیا ہے۔ تمہارے بابا اس کی بات سن کر جنگل کے جانوروں کو بچانے کے لیے چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ایک سنسان جگہ پہنچے تو تمہارے بابا نے کہا، چیتا کہاں ہے؟ تم نے تو کہا تھا وہ جنگل کے جانوروں کو مار رہا ہے۔ اس نے تمہارے بابا کی بات سنی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ جو چھپے ہوئے تھے حملہ کر دیا اور تمہارے بابا کو مار ڈالا۔ مجھے ایک کوے نے یہ بات بتائی کہ دھوکا اب مجھے مارنے آ رہا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم اکیلے ہو اور دھوکا اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ تمہیں بھی مار دے گا۔ میرا تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ راجا بولا، نہیں ماں، میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لوں گا اور دھوکا اور اس کے بیٹوں کو مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گڈی جنگل کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دھوکا کے دو بیٹے، ایک ہرنی جو کہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ تھی، اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں مار دیا۔ جنگل کے باقی جانور بھی وہاں آ گئے اور اس کو دیکھ کر ایک لومڑی بولی، یہ تو ہمارے شیر دل کی طرح ہے، رحم دل ہے، کون ہو تم؟ راجا بولا، میں تمہارے شیر دل راجا کا بیٹا راجا ہوں۔ وہ سب اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور باری باری اس کو بتانے لگے کہ کیسے دھوکا نے ان پر ظلم کیے اور ان کے بچوں کو کھا گیا۔ راجا نے ان کی باتیں سنی اور بولا، میں دھوکا شیر کو سبق سکھاؤں گا، لیکن آپ سب کو میری مدد کرنی ہوگی۔ ان سب نے دھوکا شیر سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور راجا کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ راجا نے لومڑی کو دھوکا کے پاس بھیجا۔ لومڑی دھوکا کے پاس جا کر بولی، ہمارے راجا شیر دل کا بیٹا جنگل میں واپس آ گیا ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، ہم سب کا اور ہمارے راجا کا حساب لے گا۔ اس نے تمہارے دو بیٹوں کو مار ڈالا ہے۔ اس کے بیٹے نے جب یہ سنا تو راجا سے لڑنے کے لیے ہراتے ہوئے جانے لگا۔ راجا نے اس کو بھی مار ڈالا۔ دھوکا کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ رونے لگا۔ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اپنے بیٹوں کو کھونے کے بعد وہ راجا سے بدلہ لینے
کرنے کے لیے اس کو مارنے کے لیے آیا، لیکن راجا نے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا، اس کا خون بہنے لگا۔ جنگل کے باقی جانور بولے تم اسے مار کے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرو، ہم سب مل کر اس سے اپنے بچوں کا بدلہ لیں گے، اور سب نے مل کر اسے مار ڈالا اور جنگل میں خوشیاں واپس آ گئیں۔ سب نے مل کر راجا کو اپنا بادشاہ بنایا اور سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا اپنے پیارے بچوں، برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔